کئی ایسے مواقع ہمیں نظر آئیں گے اپنی لائف میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح سے مشکل سے نکالا ہے کہ گمان بھی نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ کی تعظیم اگر آپ کے دل میں ہے تو لازم و ملزوم نیسیسریلی آپ اس کی مخلوق پہ شفقت کریں گے ہی کریں گے. کہ ایک اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت نہ کرے. میرے لیے زندگی میں سب سے خوبصورت اگر ایکسپیرینس آپ کہیں گے نا تو میں کہوں گا وہ ہاسپٹل کے بیڈ پہ تھا, جب میں نے اللہ کو فیل کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کتنے مہربان ہیں اور واقعی رحمان الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت جس طرح انسان کے دل میں بڑھتی جاتی ہے ویسے وہ اس کو زیادہ آ اسٹرک ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں. حضرت نوح نے کیسے پکارا اللہ کو, کس طرح شکایت کی کہ اللہ یہ لوگ میری سن ہی نہیں رہے ہیں, یہ میں ہر جگہ سے اپروچ کر چکا ہوں لیکن یہ لوگ سن ہی نہیں رہے میرے رب میری. اور پھر وہ سب کہہ کے معافی بھی مانگی اللہ سے کہ اللہ مجھے معاف کر دے, یعنی میرے سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے. کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ میں نے دیکھا اسے میرے گناہوں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے اور میری دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے, میرے گناہوں کے باوجود مجھے رزق دیتے ہوئے اور مشکلوں میں میرا حوصلہ بڑھاتے ہوئے. میں نے دیکھا اس کو میرے لیے وسیلے بناتے ہوئے جو میرے گمان میں بھی نہ تھے. بڑا خوبصورت کوٹ فیس بک پہ مجھے ملا اچانک, تو بڑا زبردست ٹاپک ہے. ہو از اللہ, دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ان آور لائفس. یہ کوٹ سے ہی سٹارٹ کرنا چاہوں گا کہ ذیشان, ہو از اللہ ٹو یو اینڈ ہیو یو سین اللہ ان یور لائف؟ بڑا ایموشنل سوال ہے, آئی نو ایموشنل بھی ہے, خطرناک بھی ہے کچھ پہلو سے. اصل میں آپ نے بہت یہ ٹاپک اتنا ڈائیورس ہے کہ آپ یقین کریں کہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, لیکن میں پرسنلی اپنی ایک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بچپن سے نا ایک سوال مجھے بہت تنگ کرتا تھا اور اس کا آنسر نہیں ملتا تھا, اور بڑا جینون سوال تھا, کمنگ فرام جینون پیپل. وہ سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص بہت اچھا ہے, لوگوں کے ساتھ اچھا کرتا ہے, اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا ہے, لیکن ہی از ان سم وے اور فارم ناٹ اے بلیور, یا پھر نماز نہیں پڑھتا یا اللہ کے احکام پورے نہیں کرتا, تو وہ شخص برا ہے. یعنی کہ یہ اب آپ کو پتہ ہے کہ ایٹ ٹائمز یہ کویسچن بڑا جینون کویسچن بن کے آتا ہے. اس گتھی کو حل کیا میرے ایک ٹیچر نے. انہوں نے کہا کہ اسکالرز نے یہ کہا ہے کہ آسمانی کتابوں کا جتنی بھی کتابیں آئی ہیں, یعنی کہ وحی کا آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک, اگر آپ سمری میں نچوڑ کریں تو دو چیزیں ہیں. صحیح. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی تعظیم, نمبر 2 اللہ کی مخلوق پہ شفقت. اللہ بہت گہری بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک چیز ول نیسیسیٹیٹ دی ادر, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم اگر آپ کے دل میں ہے تو لازم و ملزوم نیسیسریلی آپ اس کی مخلوق پہ شفقت کریں گے ہی کریں گے. تو یہاں سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہیومینٹی, ہیومنزم جو کہ آج کل ایک معروف ٹرم ہے, در حقیقت یہ ہمیں دین سے ملتی ہے کہ ایک اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت نہ کرے. کیا بات ہے ماشاء اللہ. علیم, He is the Lord of the impossible and you are crying for the possible. Again, beautiful quote. What's your experience اور آپ نے اللہ کو کیسے دیکھا اپنی لائف میں؟ علی بھائی, میرا بہت ہی ایموشنل سا ایکسپیرینس ہے ریگارڈنگ دس کوسچن. میں 3rd ایئر میں تھا اپنی گریجویشن میں, تو فائنل ایگزام سے قریب میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میری رائٹ آرم جو تھی فریکچر ہو گئی. بالکل کچھ دن تھے ابھی ایگزامس میں, تو خیر بہت پریشان تھے. ہاسپٹل لے کے گئے, انہوں نے ایکس رے وغیرہ کیے, بتایا کہ اس کی سرجری ہوگی. میری اپنی 3 بہنیں ڈاکٹر ہیں, تو آپ کو پتہ جب آپ کی فیملی میں ڈاکٹرز ہوں آپ کو بہت پروٹوکول ملتا ہے ہاسپٹل میں سارا کچھ. خیر وہ جب میری سرجری ہوئی تو ڈرلنگ ہوئی, اسکریوز ڈالے انہوں نے اس میں, تو اٹ واز ویری پینفل. جنرل انیستھیزیا تھا تو مجھے ڈیورنگ سرجری تو پتہ نہیں چلا, لیکن جب میں ہوش میں آیا تو بہت شدید پین تھی. مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ شاید میں نے زندگی میں کبھی اتنی پین برداشت نہیں کی, ایون ایکسیڈنٹ ہونے پہ بھی اتنی پین نہیں ہوئی تھی. تو خیر سب فیملی, میں اسٹریچر پہ ہوں روم میں اپنے, میری ساری فیملی, میری سسٹرز, میرے امی ابو سب کھڑے ہوئے میرے ارد گرد, اور سسٹرز نے انسٹرکٹ کیا ان کو کہ ان کو لگائیں, آ کے پین کلرز لگائیں. ایک لگایا, دوسرا لگایا, انجیکشن لگائے, کیونکہ انجیکشن میں ہوتا ہے کہ اس کا نا امپیکٹ بہت جلدی ہوتا ہے. انجیکشن میں جو بھی آپ کو میڈیسن دی جاتی ہے نا نارملی, ان کا امپیکٹ جلدی ہوتا ہے. تو خیر پین کم نہیں ہو رہی تھی, میرا رنگ بالکل پیلا ہو گیا اور برے حال. تو مین وائل نا ظہر کا ٹائم تھا آئی تھنک, تو میں نے وہیں لیٹے لیٹے نا نماز شروع کر دی.
اور علی بھائی میں سورۃ فاتحہ اسٹارٹ کی الحمدللہ رب العالمین. مطلب میں کہوں گا وہ شاید میں نے ایسی نماز اس سے پہلے زندگی میں نہیں پڑھی. مطلب میں کسی اور ہی دنیا میں تھا, اور جب میں الرحمن الرحیم پہ آیا نا, آئی اسٹارٹڈ کرائنگ. کیا بات ہے. اور جسٹ لائک بیبیز, مجھے خود نہیں پتا تھا کہ یار میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا مطلب وہ ایکسپیرینس آئی کانٹ ایون ایکسپریس دیٹ پراپرلی ہیئر. خیر سورۃ فاتحہ بھی ختم ہوئی تو میری پین ختم ہو چکی تھی, اور سرپرائزنگلی میں نے اپنی بازو کو پراپر ٹیپ کیا کہ جہاں مجھے پین ہو رہی تھی, کہ شاید میں خواب تو نہیں دیکھ رہا, مطلب از اٹ ریئلٹی. تو میرے لیے زندگی میں سب سے خوبصورت اگر ایکسپیرینس آپ کہیں گے نا, تو میں کہوں گا وہ ہاسپٹل کے بیڈ پہ تھا, جب میں نے اللہ کو فیل کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کتنے مہربان ہیں, اور واقعی الرحمن الرحیم ہے وہ. بیوٹیفل. میں اپنی لائف کی بات کروں تو یہ کوٹ ریئلی لٹرلی جس طرح پورا اترتا ہے, آئی ایم شیور آپ کی لائف پہ بھی, لیکن واقعی اگر ہم دیکھیں تو کئی ایسے مواقع ہمیں نظر آئیں گے اپنی لائف میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح سے مشکل سے نکالا ہے کہ گمان بھی نہیں جاتا. یعنی ایسے پرابلمز لائف میں فیس کیے ہیں, آئی ایم شیور آپ سب نے بھی, ہر ایک کے اپنے پرابلمز ہوتے ہیں, اور وین یو ول لک بیک تو کلیئرلی یو ول سی اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کو نکالا بھی, ریلیف بھی دیا, اور اس کا وزڈم تھا. سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو کلیئر وزڈم نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار اس کا ایک وزڈم تھا, اینڈ اٹ واز مینٹ ٹو بی, اینڈ یو آر ویئر یو آر مینٹ ٹو بی. سیدھی سی بات ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا پلان ہے, اور اسی میں راضی ہونے میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتری ہے. سو ذیشان, اللہ کے ناموں کے حوالے سے, اللہ کے تعارف کے حوالے سے, سورسز کے حوالے سے بہت سے سوالات ہیں, تو ون بائی ون میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کو ایڈریس کریں. آپ کیا اس پہ تبصرہ تھوڑا سا میرے خیال سے ہم اپنی آڈینس کو آج بتا دیتے ہیں, جیسے کہ ہم پوڈ کاسٹ سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جنرلی اسپیکنگ یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت پھیلا ہوا ہے. بالکل ایسے, تو کچھ بیسک رولز پوائنٹس ہم بالکل آسان انداز میں جو ہے نا ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور پھر آپ کے سامنے کچھ 1-2 یا 2-3 میں اسماء و صفات رکھوں گا, اس کا ڈیلی لائف پہ ہم پہ کیا امپیکٹ ہوگا. صحیح. کچھ بیفور آئی بگن آپ سے میں ایک کاؤنٹر کویشچن کرتا ہوں علی بھائی, آپ مجھے کتنے سالوں سے جانتے ہیں؟ ماشاء اللہ کوئی I think more than 10 years. More than 10 years. اچھا, جو ہماری پہلی ملاقات تھی اس میں آپ کچھ ریزرو تھے, ٹھیک ہے, یہ تو اگریڈ بات ہے, اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس ریزرونیس میں آپ کی تھوڑی کمی آئی ہوگی, جسے کہتے ہیں نا جھاکا کھل گیا ہوگا, ایسے ہی ہے. اور یہ عام طور پہ عبدالعلیم کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ, مخلوق کے ساتھ معاملہ اس طرح کا ہے کہ جیسے جیسے آپ کا اس کے ساتھ وقت گزر جاتا ہے اس طرح اس کی شاید عظمت ان اے سینس کم ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. لیکن ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں, اللہ کی معرفت کے بارے میں تھنگز آر ایگزیکٹلی اپوزٹ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی معرفت جس طرح انسان کے دل میں بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے وہ اس کو زیادہ آ اسٹرک ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اینڈ دس از دا ریزن وائی علماء نے کہا ہے کہ دا مور یور ریلیشن شپ ود اللہ از گڈ, اتنا ہی وہ آپ کو برے کاموں سے روکے گی اور گناہوں سے روکے گی. اسی لیے ابن القیم رحمہ اللہ نے 2 کوٹیشنز میں آپ کے سامنے ان کے رکھوں گا. انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے, یہ جو نالج ہے, اس کو فقہ الاکبر بھی کہا گیا ہے, دا بگیسٹ فقہ انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن. اور انہوں نے ایک انالوجی دی. انہوں نے کہا کہ جو چاہتا ہے نا کہ وہ اپنی بلڈنگ کو مضبوط کرے, لمبا کرے, ایک انالوجی دی انہوں نے, اس کو چاہیے کہ وہ اس کی بنیاد مضبوط کرے. وہ کہتے ہیں کہ اگر بنیاد مضبوط نہیں ہے تو آپ کی جو بلڈنگ ہے وہ زیادہ دیر کھڑی نہیں رہے گی. اگر اس کی بنیاد مضبوط ہے تو آپ جتنی مرضی لمبی کرتے جائیں بلڈنگ. انہوں نے کہا کہ اس انالوجی کے اندر جو بنیاد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں, اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. یہ انسان کے اندر, اور میں آپ کو بتاؤں جنرلی ہمارے آڈینس میں سے اکثر لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بڑی ایبسٹریکٹ سی بات ہے کہ اللہ کے نام ہیں, اللہ کی معرفت ہے, اس کا میری ڈیلی لائف پہ کیا امپیکٹ ہے. آپ یقین کریں اس کا بہت امپیکٹ ہے اگر ہم اس ٹاپک کو تھوڑا وقت دیں, تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. علیم, میں چاہوں گا کہ سورہ مریم کی کچھ آیات پڑھوں آپ کے سامنے کہ انبیاء کیسے اللہ کو پکارا کرتے تھے اور کس طرح پہچانتے تھے وہ اپنے رب کو. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. This is a reminder to your Lord's mercy to his servant Zakaria is nada rabbahu nidaan khafiya.
when he cried out to his Lord privately. اللہ اکبر, ندا لگائی یعنی اندر کی کرائے, اور وہ بھی اکیلے میں. اور پھر انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. حضرت ایوب علیہ السلام کی دعائیں, حضرت نوح نے کیسے پکارا اللہ کو, کس طرح شکایت کی کہ اللہ یہ لوگ میری سن ہی نہیں رہے ہیں, یہ میں ہر جگہ سے اپروچ کر چکا ہوں لیکن یہ لوگ سن ہی نہیں رہے میرے رب میری. اور پھر وہ سب کہہ کے معافی بھی مانگی اللہ سے کہ اللہ مجھے معاف کر دے, یعنی میرے سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے. پھر یہی حضرت زکریا نے اللہ سے کہا کہ اللہ میری بونز ویک ہو گئی ہیں, میں اولڈ ہو رہا ہوں, اور اللہ میں تجھ سے دعا کر کے ولم اکم بدعائک ربی شقیہ, کبھی بھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہوا. حسن ظن دیکھیں. اور پھر جب فرشتوں نے بشارت دی تو حیران ہو گئے, کہتے ہیں میرے ہاں کیسے لڑکا ہو سکتا ہے, یعنی پہلے خود ہی دعا کی اور پھر خود ہی حیران ہو گئے. پھر خود ہی حیران ہو گئے کیسے یہ اس کو, ہاؤ ڈو یو سی آل دس علیم. یہ جو میں نے بھی علی بھائی, انسان کی نا فطرت ہے, انسان چاہے وہ انبیاء تھے, انبیاء تو اللہ کو سب سے زیادہ جانتے ہیں نا, پوری مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو انبیاء جانتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ریولیشن پہ ڈائریکٹ کی اور ان کے پاس نالج ہوتا ہے اس چیز کا. یہ نا انسان کی فطرت ہے. جس طرح آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ مردہ کو کیسے زندہ کریں گے, حالانکہ وہ اولو العزم پیغمبر میں یعنی ٹاپ میں آتے ہیں, ٹاپ 5 میں ان کا نام ہے, لیکن وہ بھی اللہ سے جانا چاہتے تھے کہ اللہ آپ کیسے کریں. اللہ تعالیٰ نے پھر انالوجی پیش کیا کہ اس طرح یہ آپ پرندوں کو کریں اور وہ سارا معاملہ ہوگا. سیم گوز فار زکریا علیہ السلام, جس طرح آپ نے بات کی. وہ دیکھیں سوسائٹی میں نا یہ بڑا مشہور ہوتا ہے کہ اگر ان کے آپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور آپ کی یہ سرکمسٹینسز ہیں, فزیکل ہیلتھ آپ کی اس طرح کی ہے تو آپ کی اولاد نہیں ہو سکتی, مثال کے طور پہ. دس از ویری کامن ان آر سوسائٹی ایز ویل. تو جب انسان وہ چیزیں بار بار سن رہا ہوتا ہے نا تو وہ اس کے اندر بیٹھ جاتی ہیں. لیکن وہ اللہ سے ان کا کنیکشن اتنا اسٹرانگ تھا کہ جب انہوں نے حضرت مریم کو دیکھا نا, ایکچولی حضرت مریم کے پاس گئے تھے, وہ ان کی کفالت میں تھی نا وہ, تو ان کے پاس گئے, دیکھا کہ جو فروٹس ہیں یا جو فوڈ ہے وہ ایسے موسم کا ہے جو اس وقت وہاں پہ اویلیبل نہیں ہوتا. بے شک. تو بڑے حیران ہوئے کہ کفالت بھی میں کرتا ہوں ان کی, میری کسٹڈی میں ہے یہ, اور مطلب اور سورسز بھی نہیں ہیں, تو ان کے پاس یہ کیسے آ گیا. تو ان سے پوچھ لیا پھر آگے سے, اسی صورت میں اللہ تعالیٰ مزید بتاتے ہیں کہ یا مریم ان لکی ھذا, یہ کہاں سے ہے آپ کے پاس. تو انہوں نے کہا ہی من عند اللہ یا ہوا من عند اللہ, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس آیا. تو جب انہوں نے یہ چیز سنی تو وہ اتنا, آپ سمجھ لیں کہ ایک ڈیسپریشن ہوتی ہے نا انسان کی کہ میری اولاد نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ امپاسبل کر سکتے ہیں نا, جس طرح آپ نے ابھی شروع میں بات کی تھی, ہی از دا رب آف امپاسبل, یعنی وہ امپاسبل کو پاسبل کر سکتے ہیں. بالکل. تو وہ فوراً وہیں انہی آیات میں آتے ہیں کہ فوراً ہی وہ اپنے حجرے میں گئے, انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. دعا کی ہی تھی, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابھی وہ دعا انہوں نے کی ہی ہے کہ فرشتوں نے آ کے ان کی خوشخبری دے دی. تو ہیومن نیچر ہے نا پھر کہ وہ ایک دم حیران ہو گئے کہ یار ابھی مطلب ہاؤ کین دس ہیپن ٹو می, حالانکہ نبی ہیں, وہ ایک لیول ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تمہارا بیٹا ہوگا, اور بیٹا بھی جو صالح بیٹا ہوگا. پھر اس پہ بھی انہوں نے اسٹاپ نہیں کیا, انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نشانی چاہیے, گیو می اے سائن. انسان کی سائیکی ہے نا, اللہ تعالیٰ بھی, اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی محبت, اس پہ ہم انشاءاللہ بھی آئیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں اور اپنے بندے کو کتنا جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگے سے ڈانٹا نہیں ان کو کہ تم میرے نبی ہو کے تم نے یہ سوال کیوں پوچھا میرے سے. اللہ تعالیٰ نے کیا نشانی ہے کہ آپ نے نا, آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے آئی تھنک فار 3 days, اور آپ نے ان سے نا اشاروں سے کہنا کہ اللہ کی بات کریں اور جو بھی معاملات ہیں. سو دا پوائنٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہیئر از کہ یہ انسان کی نا فطرت ہے. انسان نے چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ سے ہمارے ایک ریلیشن شپ ہے, اور ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہوا نا اپنی زندگی میں, تو انبیاء تو بہت زیادہ کنیکٹ کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے. موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیں علی بھائی, موسیٰ علیہ السلام جب فرسٹ ٹائم اللہ تعالیٰ سے میٹنگ ہوئی ان کی, تو وہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کو زمین کائنات کے ہر ذرے ذرے کا علم ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس بات کا پتہ تھا کہ اللہ کو پتہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ علماء کہتے ہیں کہ وہ کنورسیشن نا اللہ تعالیٰ نے ان کو ذرا کام ڈاؤن بھی کرنا تھا, کیونکہ ان کا فرسٹ ایکسپیرینس ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ میرے ہاتھ میں چھڑی ہے. اچھا, سوال صرف اتنا تھا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, اس کا جواب ٹو دا پوائنٹ اتنا ہی تھا کہ میرے ہاتھ میں چھڑی ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے چونکہ اللہ سے فرسٹ ایکسپیرینس تھا, وہ اتنے ایکسائٹیڈ تھے اللہ سے بات کر کے. ہم لوگ اپنے آپ کو امیجن کریں نا, ہمیں فار ایگزامپل جسٹ سپوز کہ ہمیں موقع مل جائے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا, ہم تو آئی تھنک وہ چیز سوچ کے ہی کسی اور دنیا میں چلے جائیں گے. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے اللہ کو بتایا, اللہ میں اس سے یہ بھی کرتا ہوں, میں اس سے بکریاں بھی چڑھاتا ہوں, میں اس سے پتے بھی. تو علماء اس پہ کمنٹ کرتے ہیں کہ he wanted to prolong that conversation with Allah subhanahu wa ta'ala. He was so excited. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام